بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں تبلیغی جماعت کی بدعات، تبلیغی جماعت میں کون سی بدعات کرتی ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی بدعات عقیدے کی بدعات ہے۔ عقیدہ ان کا کیا ہے کہ کیا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے؟ آپ دیکھیں کہ ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے، حالانکہ عقیدے میں امام ابو حنیفہ کی پیروی نہیں کرتے، باقی فروع مسائل میں کرتے ہیں، وہ عقیدے میں بھی کریں، ان کی بات سمجھیں۔ اور ان کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر نہیں ہے، ہر جگہ، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ 7 جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحمان عرش پر مستوی ہے۔ تو یہ ان کے عقیدہ سب سے بڑی بات، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، اللہ ہر جگہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، امام ابو حنیفہ کے خلاف ہے ان کا یہ عقیدہ، حالانکہ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے۔ امام صاحب کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے۔ امام طحاوی لکھتے ہیں عقیدہ امام ابو حنیفہ کا کہ یہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، امام ابو حنیفہ کہتے تھے کہ یہ شخص عقیدہ نہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر، اگر یہ شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کس طرح ہے، تو یہ تو عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، لیکن وہ پوچھتا ہے کہ وہ کس طرح ہے، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جو کوئی شخص یہ عقیدہ نہ رکھے کہ اللہ عرش پر ہے تو وہ کافر ہے۔ کتنا سخت فتویٰ ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ نہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو وہ کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے عرش پہ ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ اب جو یہ بدعات جماعت تبلیغی کر رہی ہے، تو اس روشنی میں سوچیں کہ امام ابو حنیفہ کے عقیدے کے مطابق کیا یہ ان پر کہ کس موڑ پر یہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہاں پر یہ کھڑے ہیں؟ تبلیغی جماعت کا عقیدہ امام ابو حنیفہ کے بالکل خلاف ہے۔ اب آپ سوچیں جماعت والے کیا کہتے ہیں، کیا باتیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو صرف ایک بات ہے، اور بھی بدعات ہیں۔ قرآن حدیث کے صرف فضائل بیان کرتے ہیں، قرآن حدیث کو کم ہی پڑھتے ہیں، صرف اپنے اماموں کے قصے کہانیاں ان کی ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں۔ بلکہ بعض اوقات یہ بھی کہتے سنا ہے کہ یہ چیز فضائل مال میں ملی ہے، قرآن میں بھی نہیں ملے گی، ایسی باتیں ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ فضائل مال میں ملیں گی چیزیں، تو فضائل مال کی باتیں ہوتی ہیں اور قرآن حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، ایسی باتیں بھی یہ ذکر کرتے ہیں۔ بہت زیادہ گمراہیاں پائی جاتی ہیں ان میں حدیث کے سامنے اپنے بڑے امام مسئلے کو قبول کرتے ہیں۔ دیکھیں ان کو آپ جتنا مرضی سمجھا لیں گے یہ صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی ہے، یہ بات ہے، لیکن اپنے امام کے قول کو نہیں چھوڑتے، اپنے مسلک کو نہیں چھوڑتے۔ یہ چیز ان میں پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، اور یہ صحیح حدیث کا مقام ان کی نظر میں وہ نہیں ہے، اپنے امام کی بات کو آگے رکھتے ہیں۔ کتنی بڑی یہ گمراہی کی بات ہے کہ صحیح حدیث آپ ان کو بتائیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث کو مانیں گے بھی، لیکن عمل امام کے قول پر کریں گے۔ حدیث کو مان لیں گے، حدیث کا انکار نہیں کریں گے، صحیح بھی مانیں گے، لیکن امام کے قول کو نہیں چھوڑتے، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو یہ تو اپنے اماموں کو رب بنانے والی بات بھی ہو سکتی ہے کہ حدیث کو آپ ترجیح نہ دیں اور اپنے امام کو اپنا نبی کے درجے پہ آپ لے جائیں، جیسے وہ حلال کر رہے ہیں حلال سمجھ لیں، وہ حرام کر رہے ہیں وہ حرام سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ درجہ تو اللہ تعالیٰ کا حلال اور حرام کرنے کا، تو آپ اپنے کسی کو اتنی اندھی تقلید کر رہے ہیں کہ آپ نبی کی حدیث کو بھی نہیں سوچتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ جو ہے نا اپنے مسلک کو قبول کرتے ہیں، حدیث کی طرف سوچتے ہی نہیں ہیں، اپنے مسلک کے پابند ہوتے ہیں، عقل سے پیدل نہیں ہے، مطلب جاہل ہونے کے ساتھ ساتھ ہی عقل سے بھی پیدل ہوتے ہیں، بعض عقل سے بھی یہ مجبور ہے۔ صرف یہ نہ دیکھیں کہ 1000 لوگوں کا کلمہ پڑھاتے ہیں، لیکن عقیدہ منہج بھی تو کوئی چیز ہے نا۔ سلف کا کلمہ پڑھا کر آدمی کو کفر شرک بھی کرتا ہے۔ دیکھیں اب بعض لوگ کلمہ پڑھ کے کفر شرک بھی کر لیتے ہیں، تو کلمے کے ساتھ ساتھ عقیدہ منہج بھی لوگوں کو سکھائیں، قرآن حدیث کا طریقہ سکھائیں، اپنے اماموں کی تبلیغ نہ کریں، ان کے طریقوں کی تبلیغ نہ کریں، قرآن حدیث کی تبلیغ کریں، منہج سلف کی تبلیغ کریں، جیسے انہوں نے قرآن حدیث کو سمجھا۔ آپ ایک فقہ لے کے، ایک امام لے کے آپ ساری دعوت ان کی دے رہے ہیں، نماز کا طریقہ فقہ حنفیہ کے مطابق، روزہ، زکوٰۃ، ہر مسئلے میں آپ کہہ لیں کہ آپ ان کے طریقے پہ آپ چل رہے ہیں، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دین پہ چلنے پہ۔ صحیح قرآن حدیث ہی ہمارا مذہب ہے، نجات اسی میں ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت ہم پہ واجب ہے،
اور تقلید اللہ کے نبی کی کریں، کسی امام کی نہ کریں۔ تو باقی اماموں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا انہوں نے صحیح نہیں سمجھا قرآن حدیث کو؟ آپ نے کسی ایک کو ہی پکڑنا ہے؟ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ سلف کا یہی طریقہ تھا کہ صحیح حدیث کو وہ ترجیح دیتے تھے، اور بلکہ کسی صحابی کا قول بھی اگر صحیح حدیث کے خلاف ہوتا تو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ اسی لیے آپ کلمہ پڑھاتے ہیں کسی کو، تو کلمہ پڑھنے والا تو کفر شرک کی باتیں بھی کرتا ہے، قبروں پر طواف بھی کرتا ہے، مدد بھی غیر اللہ سے مانگتا ہے، تو کیا یہ دین ایمان ہے؟ ایسے دین ایمان کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے صرف کلمہ پڑھانا کافی نہیں، منہج بھی سکھائیں، عقیدہ بھی سکھائیں۔ عقیدے میں بھی دیکھیں، آپ عقیدے میں نفی بھی کریں۔ آپ جو نفی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو جو غیر اللہ ہے ان کی نفی بھی کریں آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی چیز ہے بلکہ پائی جانی چاہیے۔